محترم ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مکمل واقعہ ضرور سماعت فرمائیں۔ اگر آپ ہمارے چینل قاسمی اسٹوری پہ نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو۔ انہوں نے کہا کہ اے قوم، بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ سمود در حقیقت ایک جماعت صاحب مال کی تھی، اور وہ بکریوں اور اونٹوں سے آسودہ حال تھے۔ جب قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے غارت کیا تو اس کے بعد قوم سمود نے ان کی شکستہ مکانوں پر قبضہ کر لیا اور ان کو اثر نو تعمیر کر لیا، اور یہ قوم بھی کثرت مال اور کثرت اولاد سے گمراہ ہوئی۔ وہ اپنی دولت کے غرور پر نازا رہتے تھے، وہ بتوں کی عبادت میں مصروف رہتے تھے اور ظلم و فساد کثرت سے کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو دعوت اللہ دی اور اس قوم سے کہا کہ اے قوم، اقرار کرو اللہ تعالیٰ ایک ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں۔ منکروں نے کہا کہ تمہاری پیغمبری کی کیا دلیل ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ ہود علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے ایمانی اور بت پرستی کی ہلاک کیا، اور مجھے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کر تم پر بھیجا ہے۔ قوم سمود کے سردار بولے کہ اے صالح، اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہو، ہم کو کچھ معجزہ دکھلاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم بتاؤ کیا معجزہ دکھاؤں؟ یہ بات سن کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ پھر کچھ دیر بعد حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، تم یہ معجزہ دکھاؤ کہ ایک اونٹنی اس پتھر سے نکلے اور اسی وقت وہ بچہ بھی جنے اور دودھ بھی دے، تب ہم جانے کہ تم رسول خدا برحق ہو۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ اے صالح علیہ السلام، تم ان سے اقرار کر لو اور ان سے کہو کہ بغیر حکم خداوندی وہ اونٹنی کو نہ مارے اور سوائے دودھ کے اس سے کچھ نہ کھاوے، کیونکہ ان پر کوئی چیز اس کے حلال نہیں ہے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے اقرار کیا، اور اس اقرار کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے صالح، تم دعا کرو اور میری قدرت کے نظام دیکھو۔ میں نے تجھ سے 4000 برس پہلے ایک اونٹنی اس پتھر کے اندر پیدا کر رکھی ہے تاکہ تیرا معجزہ ظاہر ہو اور تیری پیغمبری کی دلیل مضبوط ہو۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں دعا کی اور تمام مومنوں نے آمین کہی۔ اتنے میں ایک عجیب آواز اس پتھر سے نکلا، مان ایک اونٹنی نہایت خوبصورت اس پتھر کے نیچے نکل آئی، اور وہ اتنی حسین اور خوبصورت تھی کہ اس جیسی سارے عالم میں دوسری نہ تھی۔ اور بعد ایک ساتھ کے اس نے ایک بچہ بھی دیا، اور اس کے پاس تازہ گھاس بھی نظر آئی جو اونٹنی نے کھائی تھی، اور خدا کے حکم سے فوراً ایک چشمہ اور ایک چراگاہ پیدا ہو گئی، اور اونٹنی اس میں چرنے لگی۔ اور اس قوم میں 7 قبیلے تھے، اور 7 قبیلے اس چشمہ سے پانی پیتے تھے، اور پانی کچھ کم نہ ہوتا تھا۔ ساربان اس اونٹنی کو اس چشمہ پر لے گئے، اور اس اونٹنی نے اس چشمہ کا سب پانی پی لیا۔ پھر اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ تم لوگ اس کا دودھ پیو۔ بس 7 قبیلے اسے دودھ کر گھرے اور مشکیزیں بھر بھر اپنے گھر لے جاتے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ پانی اس چشمہ کا ایک روز اونٹنی کا ہے جس روز دودھ دہا جائے، اور ایک دن ان کا ہے جس دن دودھ نہ دہا جائے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ سماعت فرمائے اور کہا یہ اونٹنی ہے، اس کے پانی پینے کی ایک دن باری ہے اور تمہاری باری دوسرے دن کی مقرر ہے، اور اس اونٹنی کو کسی طرح سے چھیڑنا مت، ورنہ تم کو ایک بڑے دن کی آفت گھیر لے گی۔ فائدہ: اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اونٹنی پتھر سے پیدا ہوئی، حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے چرتی پھرتی تھی، اور جس جنگل میں وہ اونٹنی چرنے جاتی تھی اس جنگل کے سب مویشی بھاگ کر کنارے پہنچ جاتے، اور جس تالاب سے وہ پانی پیتی سب مویشی وہاں سے بھاگ جاتے، مویشی وغیرہ پیاسے رہ جاتے۔ تب ایک مشورہ کیا اور یہ بات طے پائی کہ ایک دن پانی پر اونٹنی جاوے اور دوسرے دن ان لوگوں کے مویشی جائے، اور خلاصہ تفصیل سے لکھا کہ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے کہا کہ خبردار، یہ اونٹنی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس کو کبھی بھی مت چھیڑنا۔
اس کو کوئی تکلیف مت دینا ورنہ اس کی پاداش میں خداوند کریم تم پر سخت عذاب بھیجے گا۔ یہ بات حضرت صالح علیہ السلام سن کر وہ لوگ اس اونٹنی کو پیار کرتے تھے اور بہت ہی حفاظت سے رکھتے تھے۔ اس کے دودھ سے مکھن گھی جمع کر کے شہروں میں لے جا کر بیچتے اور اس سے فائدہ حاصل کرتے، اور اسی وجہ سے وہ لوگ مالدار ہو گئے، اور اسی صورت سے تقریباً 400 سال گزر گئے۔ ایک روز حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اس مہینے کے اندر جس گھر میں لڑکا پیدا ہوگا اس سے ساری قوم ہلاک و تباہ ہوگی۔ اتفاقاً حاضر شدہ لوگوں کی بیویاں سب کی سب حاملہ تھی۔ مرضی الہی سے اسی مہینے میں جنی تو 9 عورتوں نے اپنے بچوں کو مار ڈالا، اور ایک عورت نے بچے اس کے کہ کوئی فرزند اس کا نہ تھا اس لیے اپنے بچے کو نہیں مارا اور زندہ رکھا اور نام اس کا قدار رکھا۔ جب وہ لڑکا بالغ ہوا، شہروز نکلا، اور وہ 9 عورتوں جنہوں نے اپنے فرزند کو مار ڈالا تھا پشیمان ہوئی اور کہنے لگی صالح کی بات جھوٹی ہے۔ اس سبب سے ایمان ان لوگوں کا حضرت صالح علیہ السلام ان کی اونٹنی سے ہٹ گیا، اور ایک روز قدار اور ایک شخص اس کا نام مصدع تھا، اس کے ساتھ مل کر ہر قبیلے سے ایک شخص نے باہم متفق ہو کر خوب شراب پی کر اونٹنی کے مار ڈالنے کی صلاح کی، اور یہ کہا کہ یہ پانی پینے کے لیے جب کنویں کے کنارے پر جائیں تو ہم لوگ اس کو اسی وقت مار ڈالیں۔ مصداق اس آیت کا جس کا ترجمہ اور تھے اس شہر میں 9 شخص خرابی کرتے، ملک میں نہ سنوارتے۔ دوسرے روز اونٹنی نے پانی پینے کے لیے اپنا سر جھکایا، اور قدار بن سالف مردود نے آ کر اس کی گردن پر تیر مار کر زخمی کر دیا۔ اونٹنی نے اس پر حملہ کیا تو سب بھاگ گئے۔ مصدر بن دہر ملون نے پیچھے سے آ کر اس کے پاؤں میں تلوار مار دی اور اونٹنی گر پڑی۔ اس کے بعد تمام ملون نے مل کر اس کو جان سے مار ڈالا، اور اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کا یہ حال دیکھ کر بھاگا۔ سب مردودوں نے اس کا پیچھا بھی کیا لیکن اس کو نہ پکڑ سکے، اور وہ بچہ اس پتھر میں چلا گیا جس سے اس کی ماں نکلی تھی۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، صالح علیہ السلام کی قوم شراب نہ پیتی تو ہرگز اونٹنی کو نہ مارتی، اور یہ گناہ کبیرہ محض شراب پینے کی وجہ سے ہوا۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے، الخمر ام الخبائث، یعنی شراب تمام برائی کی ماں ہے۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ عورت بدکار کے گھر میں گانے، اونٹ، بکری وغیرہ بہت تھے، اور چارے اور پانی وغیرہ کی تکلیف سے اپنے یار کو سکھایا کہ جاؤ اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالو۔ چنانچہ اس نے ویسا ہی کیا۔ اس واقعہ کے 3 دن بعد ان پر دردناک عذاب آیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو خبر دی گئی، ان سے کہا گیا کہ اس قوم سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے پاؤں کاٹ ڈالے، تب کہاں فائدہ اٹھاؤ، اپنے گھر میں 3 دن یہ وعدہ جھوٹا نہ ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام کافروں سے کہا کہ حیات تمہاری 3 دن ہے، یعنی تم 3 دن تک زندہ رہو گی تم سب۔ وہ حیران ہو کر بولے اس کی کیا علامت ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ پہلے روز رنگ روپ تمہارا سرخ ہو جائے گا، اور دوسری روز زرد ہو جائے گا، اور تیسری روز سیاہ ہو جائے گا۔ جب 3 دن کے بعد یہ علامت مذکور ظاہر ہوئی تو جن لوگوں نے اونٹنی کو مارا تھا وہ مردود سب کے سب حضرت صالح کے گھر آئے تاکہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی مار ڈالے۔ اسی وقت ان پر غضب الہی نازل ہوا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کے گھروں کی تمام دیواریں ہلا دی، اور وہ تمام کافر اپنے مکانوں سے نکل بھاگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسی چیخ ماری کہ ایک ہی آواز سے سب کے سب خاک میں مل گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی ہے کہ ان کی 7 قبیلے نے حضرت صالح علیہ السلام سے پوچھا کس طرح ہم ہلاک ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ایک ہی آواز سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، اور تم سب کے سب خاک میں مل جاؤ گے۔ یہ سن کر اسی وقت اس قوم نے ایک کنواں بہت بڑا کھودا اور بیوی بچوں کو اس میں رکھ دیا، اور ان کے کانوں کے واسطے روئی کافی تعداد میں دے دیے، اور اس روئی کو ان کے سروں پر بھی اچھی طرح رکھ دیا تاکہ آواز کانوں تک نہ پہنچ سکے، کیونکہ جب آواز کانوں تک نہ آئے گی تو عذاب سے نجات مل جائے گی۔ یہ تدبیر کر کے خود بھی اس کے اندر جا رہے ہیں۔ بعد اس کے اسی فرشتہ نے وہاں جا کر ایک ہی آواز سے 7 قبیلوں کو فی النار و سقر کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، ہم نے بھیجی ان پر ایک چنگھار، پھر وہ رہ گئے جیسے روئی دھنی ہوئی گالے کی مانند، اور کچھ بھی نام و نشان ان کا زمین پر باقی نہ رہا۔ بعد وہ صالح علیہ السلام ملک شام چلے گئے، جس کو آج
کل شہرستان اوج کہتے ہیں، وہاں جا کر سکونت اختیار کی، بعد وہ کافی مدت میں انتقال فرمایا اور جامع مسجد کے دائنی طرف مدفون ہوئے۔ ان کے ہمراہ تمام مومنین بھی ہیں، وہیں جا کر بسے اور وہیں سب مدفون ہو گئے۔